ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے نبی کی شان میں آپ کو بتاؤں، دل خوش ہو جائے گا آپ کا. بتاؤ آپ کو وہ کیا ہوا معلوم؟ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے حکومت دی انسانوں پر، جناتوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، پرندوں پر. یوں کہہ دو کہ آپ انسانوں کے بھی نبی، جناتوں کے بھی نبی، چرند درند پرند کے بھی نبی، بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی. بولو محمد. اور یہ مہینہ بھی کون سا؟ ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، ہمارے نبی کا جانا بھی. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی سفر پہ جا رہے ہیں. بولو کہاں جا رہے ہیں؟ وقت ہے نا آپ کے پاس، سنیں گے نا. ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ سفر پہ. ساتھ میں حضرت عمر. ارے بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ تو آپ کو معلوم ہے نا. ارے معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کیا رعب اور دبدبہ تھا. حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا، وہ کسی گلی میں پاؤں رکھتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. بولو وہ گلی میں کیا رکھتے تھے؟ پاؤں. ہمارے نبی مسکراتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا، ما یضحکک کا یا رسول اللہ کی قسم کیا بات ہے، میں آتا ہوں کوئی گلی میں آتا ہوں اور آپ مسکرانے لگتے. ہمارے نبی نے فرمایا، عمر مسکراؤں نہ تو کیا کروں، تو جس گلی میں پاؤں رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو اس کو بھاگتا بھاگتا دیکھتا ہوں تو میرے کو مسکراہٹ آتی ہے کہ عمر تیرا رعب اور دبدبہ کیسا ہے کہ تو پاؤں رکھتا ہے وہاں سے شیطان. اور ہمارا الٹا ہے، ہم پاؤں رکھتے تو او مائی بردر کم ہیئر. مجھے ایک ملا، بہت زمانے پہلے کی بات کرتا ہوں، لاک ڈاؤن سے بھی پہلے کی بات کرتا ہوں. ایک ملا، چہرے پہ داڑھی واڑی نہیں، میرے کو کہتا ہے مولانا یہ صورت میں اتنی ناانصافی ہوتی ہے، اتنے حالات آتے ہیں، یہ تو عمر ہونے چاہیے. تو عمر کہاں پہ؟ ہاں ڈسٹرکٹ صورت میں کون ہونے چاہیے؟ تو عمر. انصاف کر دے. میں نے کہا اے بیٹا عمر ہوتے تو بھی نہیں ہوتا، نہیں میں بھی نہیں ہوتا. ایسا زور کا تیرے کو تماچا مارے ہوتے، داڑھی اڑاتا رہے، اتنا زور کا تماچا مارے ہوتے، جن کو دیکھ کے شیطان بھاگتا تھا، تو کہاں سے کہاں نکل جائے گا. تو ایک سفر ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ بولو نہیں ساتھ میں بولو کون ہے؟ حضرت ہمارے. اچھا سفر ہو رہا ہے سننا ہمارے نبی کو امت سے پیار دیکھنا. اچانک ہمارے نبی کا راستہ دیکھو ایسا، یہ اونٹ جا رہا ہے، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر ہے. وہ جا رہا ہے، وہاں سے ایک اونٹ اور جا رہا ہے. بھائی ہوتا ہے راستے میں اونٹ ایک اور جا رہا ہے، لیکن وہ جو اونٹ جا رہا ہے نا اس کے اوپر ایک بدو بیٹھے ہوئے. بدو یعنی عربی، دیہاتی. اور بالکل وہ پگڑ بڑا پگڑ، میلے کپڑے، جانور بھی میلا، وہ وہاں سے ایسا گزر رہے. اچھا وہ جو بدو جا رہے ہیں نا، دیہاتی ویلیجر، وہ عربی جا رہے، ان کے پاس ایک ٹھیلا بھی رکھا ہوا ہے. وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ادھر ہے، ان کا راستہ ادھر. ہمارے نبی نے کہا عمر انظر الی ذلک الرجل. ہمارے نبی نے کہا عمر دیکھو وہ دکھ رہے. حضرت عمر نے کہا دکھ رہے، وہ دیہاتی ہے، بدو ہے، عربی ہے، جنگل کے رہنے والے، وہ اپنا راستہ جا رہے، ہم اپنا. ہمارے نبی نے کہا نہیں، ان کو جا کر کہنا ہے لا الہ الا اللہ، دعوت دینا ہے. ارے بولو ان کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 3 دن جاوے وہی دعوت تبلیغ کا کام کرے، جو چلا جاوے. ارے دعوت تبلیغ تو ہمارے بدن کے خون میں ہونا چاہیے. جیسا خون دوڑتا ہے نا، ویسا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے بدن میں دوڑنا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کلمے کی دعوت دینا. میرے پیارو، اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو سب سے اچھی امت کہا ہے. ہم اچھی امت کیوں ہیں؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ آخری امت، میرے آخری نبی کی آخری امت، اللہ فرماتے بہترین امت ہے. ہم بہترین ہیں. کیوں بہترین ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ. برائیوں سے روکتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے عمر کو کہا عمر وہ دیکھو جا رہے، ان کو بھی ہم کو کلمہ دینا. حضرت عمر نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول رہنے دو، ہمارا راستہ ادھر ہے، ان کا راستہ ادھر. اور وہ دیہاتی ہے، بدو ہے، جاہل ہے، جنگل کا رہنے والا ہے. ان کو دعوت دینے جائیں گے نا، وہ گالیاں دے گا.
اور ان لوگوں کی عادت ہے چہرے پہ تھوکنے کی، چہرے پہ تھوکے گا، معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ کے رسول ہم جا رہے ہیں نا سفر میں، ہم اپنے راستے پہ، وہ ہمارے نبی کو کتنی محبت ہوگی، فرمایا عمر تمہیں نہ آنا ہو تو مت آؤ، میں جاؤں گا۔ وہ گالی دیں گے نا، وہ چہرے پر تھوکیں گے نا، وہ ماریں گے نا، مجھے گوارا ہے مگر میرا امتی جہنم میں جائے یہ گوارا نہیں، وہ میرا تو امتی۔ تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا عمر، تمہیں جاہل، دیہاتی، جنگلی، جنگل کا رہنے والا نظر آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے میرا امتی نظر آیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں پیچھے رہوں گا، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں، چلو چلے۔ اب اونٹ کا راستہ، حالانکہ راستہ ادھر تھا، اب راستہ موڑا، گئے وہاں جا کر ان کو کہا، وہ زمانے میں کسی کا اونٹ اگر روکنا ہو نا تو اونٹ کی لگام کو پکڑ لینے کا، تو سامنے والا سمجھ جاوے کہ اس کو کوئی کام ہے، تو حضرت عمر نے جا کے لگام کو پکڑ لیا، تو وہ جو دیہاتی تھے نا انہوں نے اپنا اونٹ روکا، کیا کام ہے؟ تو ہمارے نبی اتر گئے، اونٹ سے اتر گئے، کہا میں محمد، بولو میں محمد، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت میں جاؤ گے، مجھے سب گوارا ہے مگر تم جہنم میں جاؤ یہ مجھے گوارا۔ وہ دیہاتی، وہ تو جنگلی دیہاتی کہا اچھا تم محمد ہے، نام تو تمہارا سنا ہے، نام تمہارا سنا ہے، لوگ تمہیں جادوگر کہتے ہیں، لوگ تمہیں نجومی کہتے ہیں، لوگ تو تمہیں مجنون بھی کہتے ہیں، اور تم میرا راستہ روکتے ہو۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی کو ایسا کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ارے بولو نا، مکہ والے کیا کہتے تھے؟ جادوگر ہے، نجومی ہے، مجنون ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ نہ تو جادوگر ہے، نہ تو نجومی ہے، نہ تو شاعر ہے، نہ تو مجنون ہے، بلکہ نبیوں کے نبی ہمارے نبی، بولو محمد الرسول اللہ۔ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا، تجھے جو کہنا ہے وہ کہہ دے، تو مجھے جادوگر کہہ دے، مجنون کہہ دے، مگر لا الہ، بولو لا الہ۔ وہ تو دیہاتی تھے نا، دیہاتی، جو گالی دینی تھی دی، جو عادت کے مطابق گالی دینا تھا وہ گالی دیا، لیکن ایک بہت خراب جملہ کہا۔ کیا فرمایا معلوم؟ وہ دیہاتی نے کہا، کیا کہا، یہ تو شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، ورنہ محمد میں معاملہ ہی مکمل کر دیتا۔ وہ دیہاتی کہہ رہا ہے شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے ورنہ قتل کر دیتا۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا مانو میرے نبی کو، ہمارے نبی اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے، یعنی میرے پاس ہے، آپ کہو تو اس کے ٹکڑے کر دوں ابھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا مہلن یا عمر، عمر خاموش رہو، خاموش رہو، تم یہیں پر رہو، ان سے مجھے بات کرنے دو۔ ہمارے نبی نے پھر دعوت والا کام شروع کیا، بولو سبحان اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھو۔ وہ دیہاتی جو تھا نا اس کے پاس ایک ٹھیلا رکھا تھا، بولو کیا تھا؟ اس نے وہ ٹھیلا لے کے زمین پر پٹکا یوں، اور خود بھی اونٹ سے اترا، نیچے اترا اور کہا کہ اس میں مرا ہوا جانور ہے، میں شکار کر کے آیا، خون میں لت پت ہے، یہ مرا ہوا جانور ہے، خون میں لت پت ہے، اگر آپ نے اس کو زندہ کر دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب ٹھیلے میں جانور ہے، اور وہ بھی کیسا جانور ہے؟ مرا ہوا، اور خود شکار کر کے آئے، اور گندا گندا ٹھیلا، خون میں لپٹا ہوا ٹھیلا، اور وہ جانور بھی گو، بولو گو، جس کو اردو میں گو کہتے ہیں، عربی میں ضبن، بولو کیا کہتے ہیں؟ ضبن کہتے ہیں۔ وہ جانور ہے جو دکھنے میں بھی بہت شکل کا بہت عجیب ہوتا ہے، تو وہ جانور ہے اور وہ مرا ہوا جانور ہے۔ وہ کہہ رہے کہ اگر تم اس کو زندہ کرو تو میں کلمہ پڑھوں گا، باقی زندہ نہیں کرو تو میں کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ ہمارے نبی یہ جب بات ہوئی نا تو حضرت بازو میں کون تھے؟ حضرت عمر نے کہا سنو، اور دیہاتی کو کہا کیا زندہ کرنے کو؟ میرے نبی ایمان لے کر آئے ہیں، مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے۔ بھائی ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ایمان، اسلام، احسان۔ ہمارے نبی اس لیے آئے کہ مردے کو زندہ کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ
شہیدا محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نبی کو ہدایت کے واسطے بھیجا ہے. یہ مردے کو زندہ ہمارے نبی نے حضرت عمر کو کہا رہنے دو، یہ جو کہتا ہے نا وہ ہوگا. کہا کیا تم نے کیا کہا؟ کہا یہ مردہ جانور ہے، اس کو زندہ کرو. ہمارے نبی نے فرمایا صرف زندہ نہیں ہوگا، مجھ سے بات بھی کرے گا. بولو سبحان اللہ. صرف زندہ نہیں ہوگا بلکہ مجھ سے باتیں بھی کرے گا. ہم لوگ سوال جواب کوشچن آنسر کریں گے. وہ دیہاتی حیران کہ یہ تو میں نے مار ڈالا ہوں، خون میں لت پت ہے. ہمارے نبی نے کہا بھلے خون میں لت پت ہے، وہ زندہ بھی ہوگا اور سوال جواب بھی ہوں گے. ہمارے نبی نے سنتے جانا، ساتھ میں کہنا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے وہ ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا، وہ جو بیگ تھا اس کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذب قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. میرے پیارو حضرت عمر فرماتے، وہ دیہاتی فرماتے، وہ ٹھیلے کا منہ کھلا اور وہ جانور ایسے باہر آیا کہ اس کے بدن پر خون کا نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ دیہاتی تو حیران، حضرت عمر بھی حیران. اللہ کے رسول وہ زندہ، اللہ کے رسول وہ مردہ زندہ ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا زندہ نہیں ہوا، ابھی بات چیت شروع ہوگی، ابھی بات چیت شروع ہوگی. اور ہمارے نبی نے اس کو سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا معلوم؟ من اللہ، بتا اللہ کون؟ کس کو پوچھ رہے؟ ارے بولو نا کس کو پوچھ رہے؟ بنو میرے دوستوں، محبت کرنے والے بنو تو مصطفیٰ سے کرنے والے، ہاں مصطفیٰ سے کرنے والے بنو. یہ ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ کو چھوڑو بھائی، سب الو بنانے کے دھندے. ہاں معلوم ہے ایک نے میرے کو کہا تھا مولانا آپ نے کوئی فلم دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ میں نے کہا نہیں بھائی نہیں دیکھی نہیں. تو مجھے کہتا ہے ایک آئی ہے وہ دیکھنے جیسی ہے. میں نے کہا بھائی قاری احمد علی دیکھنے جائے گا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بھائی. لوگ جانتے پہچانتے، لوگ کیا بولیں گے قاری احمد علی پکچر دیکھنے آیا. تو ٹھیک ہے پھر آپ کو نہیں دیکھنا تو کوئی اچھا. ہمارے مولانا ایوب صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. جو اس نے مجھے کیا کہا تھا آپ کھانے نہیں آئے مولانا ایوب صاحب؟ نماز پڑھ رہے اس لیے میں سوچا کھانا بچ کیوں گیا. مولانا ایوب میرے بہت پرانے دوستوں میں ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ابھی تو ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، وہ میرے کو بولتا ہے فلم دیکھنے کو. تو میں نے اس کو منع کیا کہ میں نے کہا 3 گھنٹے برباد کرنے کے کہا کو جانے کا. تو میرے کو کہتا ہے لیکن قاری صاحب دیکھنے جیسا. میں نے کہا ہے کیا میرے کو بتا، کچھ اچھا ہوئے تو منہ پہ کچھ باندھ کے چلے جاتے، لیکن کچھ اچھا تو ہوئے. مانا وہ ہیرو ہے نا، ہیرو ہیرو نام بھی لیا، میں نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے. کہتا وہ ہیرو ہے نا ہیرو، وہ اس کو سامنے 40 دشمن اور سب اس کو ٹھا کس سے مارے. میں بولا مر گیا ہوگا. بولے وہی تو کمال ہے، مرا نہیں وہ. بولا مرا کیسا نہیں، جب 40 طرف سے گولی آوے. بھائی ابھی یہاں سے کوئی کھڑا ہوئے نہیں میرے کو ٹھاڑ مارے تو ابھی میں سو جاؤں گا. تو 40 طرف سے گولی آوے تو کہا نہیں جب گولی آوے تو ادھر ہو. میں نے کہا ادھر سے آوے تو کہا ادھر ہو جاوے. میں نے کہا اوپر سے آوے تو کہا نیچے ہو جاوے. کہا نیچے سے آوے تو کہا اوپر ہو جاوے. کبھی پائپ کے اندر چلا جاوے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں کہا پھر وہ ہیرو کے ہاتھ میں بندوق آئی، اس نے لیا تھاڑ سب مر. میں نے کہا دیکھنے والا تو بیوقوف، میں نے کہا سننے والا بھی پاؤلی. میں نے کہا میرے کو پاؤلی بناتا ہے. وہ 40 بندوق چلی تو نہیں مارا نہیں، اس کی 1 بندوق سے چلا. کمال کیا ہے معلوم ہے، ہم لوگ وہی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یعنی پاؤلی پنے کو دیکھنے جانے والا پاؤلا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر آ کر کہے گا واہ کیا ہیرو نے ایکٹنگ کی ہے، واہ واہ واہ. ارے پاؤلا تیرے دماغ کے ٹھکانے ہے کہ سب بیچ کے آیا ہے، کچھ سر میں بچا ہے کہ نہیں بچا ہے. اس کی تعریف کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے وہ ہیرو نے نا وہ اوپر کی بلڈنگ سے چھلانگ لگائی. میں نے کہا تو پہلے مالے سے لگا. تو کہا تھا نا پہلے مالے سے چھلانگ لگاؤں گا فریکچر ہوا. میں نے کہا اس کی 14 مالے سے نہیں ہوا نا فریکچر، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا تھا. اچھا یہ سب جھوٹ. بندوق سے گولی لگی بولو وہ جھوٹ. 14 مالے کی بلڈنگ سے چھلانگ لگایا وہ جھوٹ. جو اس نے محبت کیا وہ اس کی تو الگ بیوی ہے، وہ محبت تو الگ ہو رہی ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ پورا جھوٹا کا جھوٹا کمبخت جھوٹا کا جھوٹا. لیکن اس کا چہرہ ہم کو پسند آیا، اس کی بال کے سٹائل ہم کو پسند آئے.
اس کے کپڑے کا ہم کو کلر پسند آیا، اس کے کپڑے کا جو ویسٹرن سٹائل ہے وہ ہم کو پسند آیا، اس کا سگریٹ پینا پسند آیا، اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند آیا۔ کیا قصور تھا ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا؟ تو ان کا چہرہ نہیں پسند آیا، ان کا طریقہ نہیں پسند آیا، جبکہ وہ جھوٹا ہے اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہ تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوا کہ ہمارے نبی وہ دیہاتی کو کہتے ہیں یہ جانور زندہ بھی ہوگا اور زندہ ہو گیا۔ اب کا سوال جواب ہوں گے۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال کس کو پوچھا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس کو پوچھا؟ جانور کو پوچھا، من اللہ، اے جانور تو ابھی زندہ ہوا نا، اللہ کے حکم سے ہوا نا، بتا اللہ کون ہے، بتا اللہ کون ہے۔ وہ جانور نے جو جواب دیا نا وہ جواب ہمارے دماغ میں بھی نہیں ہوگا۔ صحیح میں بلیشور والوں، ہمارے دماغ میں وہ جواب نہیں ہوگا جو جانور نے جواب دیا، کیونکہ وہ جانور نہیں بول رہا تھا، کون بلوا رہا تھا؟ اللہ، کیونکہ مردے کو زندہ کیا اللہ نے۔ اور پھر کیا کہا معلوم جانور نے؟ تم نے سوال پوچھا اللہ کون ہے، فرمایا وہ جانور نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت نعمتہ وفی النار عقابہ۔ وہ جانور نے کہا تم یہ پوچھتے ہو اللہ کون ہے؟ کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے۔ وہ جانور کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ وہ ہے جس کا پورا کنٹرول ساتوں زمینوں پر ہے، اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے تو سمندر دریا میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو جنت میں رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے اور جہنم میں آگ کے شعلے بھڑکا دیتا ہے۔ جواب دینے والا کون ہے؟ جانور نے کہا اب سننا، یہ حضرت عمر بھی کھڑے اور دیہاتی بھی کھڑے، جانور نے بتا دیا اللہ کون ہے، جس کا عرش، جس کا کنٹرول زمین، جو سمندر میں راستے بنائے، جو جنت میں رحمت دے، جو جہنم میں آگ دے۔ ہمارے نبی نے کہا من انا، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا سوال ہمارے نبی نے جانور کو پوچھا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ یہ تو سوال بہت عجیب تھا کہ میں کون ہوں، اور جانور نے پھر اپنے گردن کو اٹھایا، بولو سبحان اللہ۔ اور جانور نے پہلا جملہ کیا کہا معلوم؟ پہلا جملہ کہا انت خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، انت سید المرسلین، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، بولو آپ سارے نبیوں کے، انت سید الاولین والآخرین، آپ اگلوں کے بھی سردار ہو اور پچھلوں کے بھی سردار ہو، ساری دنیا میں اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو صرف آپ کا مرتبہ ہے، بولو محمد الرسول اللہ۔ اور پھر کیا کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، اس جانور نے کہا وہ جنتی ہو گیا جس نے آپ کی بات کو مان لیا، جس نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے آپ کو جھٹلا دیا۔ میرے پیارو، وہ جو دیہاتی تھے نا، دیہاتی آئے، اب میرے نبی معاف کرنا، میں ایمان قبول کرنے کے واسطے تیار۔ وہ کیا منظر ہوگا، ہمارے نبی نے عمر بھی تھے نا وہاں پہ، عمر کو یوں اپنے سینے سے لگایا، ان کو یوں سینے سے لگایا، دونوں سے معانقہ کیا، اور ایک آواز آئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ میرے بہت بڑی چیز ہے، بولو محبت بہت بڑی چیز ہے۔ میں آج آپ کو نبی پاک کی ایک محبت بتا دوں، سب سنیں گے؟ بولو انشاءاللہ سنیں گے، دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن یہ تین کام کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو، آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا حضرت حلیمہ کا، بولو حضرت، تو حضرت حلیمہ بھی آپ کی ماں ہوئی، جیسے بی بی آمینہ آپ کی ماں ہے، حضرت حلیمہ بھی آپ کی ماں ہے۔ بس اتنا کہو گے کہ بی بی آمینہ سگی ماں ہے اور حضرت حلیمہ ریزائی یعنی دودھ پلانے والی ماں ہے، لیکن دونوں کا درجہ تو کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ اب حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی جس کا نام شیمہ، بولو کیا نام؟ شیمہ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب دودھ پینے کے لیے حلیمہ کے یہاں گئے تو وہاں شیمہ بڑی تھی عمر میں، ہمارے نبی عمر میں مرتبے میں نہیں، عمر میں چھوٹے تھے، اور شیمہ بڑی تھی، تو شیمہ خیال رکھتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خیر وہ زمانہ، دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو گیا، پھر تو سب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ اب جہاں شیمہ رہتی تھی وہ قبیلے کا نام قبیلہ بنو سعد،
جو مکے سے دور قبیلہ بنو جہاں، اور وہاں ایسے اناج کا اکال پڑا، کھانے کے لوگوں کی پریشانی، پینے کی پریشانی، وہاں کی سارے قبیلہ بنو سعد کی عورتیں جمع ہوئی اور جمع ہو کر کہا کہ ہم سب عورتوں کو مل کے آگے بڑھنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ اپنے قبیلے کے واسطے ہم کو اناج پانی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو چلو جب عورتوں کی جماعت تیار ہوئی تو اس میں بڑا کس کو بنایا جائے، تو کس کو بنایا؟ شیما کو۔ اب شیما پورے ساری عورتوں کے ساتھ وہاں قبیلہ بنو سعد سے چلے، مقصد کیا تھا؟ اناج پانی کھانے پینے کی ویوستھا ہو جائے، ہم سب ویوستھا لے کر ہمارے قبیلے میں آئے، کیونکہ ہمارے قبیلے کے بچے بھوکے پیاسے ہیں۔ اب یہ ویوستھا کرنے کے لیے پوری عورتوں کی جماعت چلی مکہ مکرمہ ہے۔ بولو کہاں پر آ گئے؟ مکہ میں آئے۔ تو مکہ میں آئے تو معلوم ہوا 50% مکے کا بھی وہی حال ہے، یہاں بھی بارش نہیں ہے، یہاں بھی اناج نہیں ہے، یہاں بھی لوگ پریشان ہیں۔ تو کسی نے شیما کو کہا مدینے جاؤ، تمہارے بھائی بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اور اتنا پیسہ آتا ہے اور اتنا پیسہ لوگوں میں لٹاتے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہیں، سب کو دے دیتے ہیں، اور یاد ہے تمہارے بھائی کا نام یاد ہے؟ تو شیما نے کہا یاد ہے، محمد بن عبداللہ، محمد بن نام محمد اور ان کے ابا کا نام۔ اب کہا ان کے پاس جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کہا، اے شیما نہیں جانا وہاں نہیں جانا، بہت بڑے بادشاہ ہیں، تم لوگ سب غریب ہو، تمہارے کپڑوں کے ٹھکانے نہیں ہے، وہ بہت بڑے بادشاہ ہے، اور بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ شیما نے جب سنا کہ میرے بھائی، بولو کون، مدینے میں ہے، کہا چلو چلتے ہیں۔ اب کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا، 600 کلومیٹر کا سفر طے کرتے آج جہاں مسجد قباء ہے، قباء، وہاں شیما نے ساری عورتوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم یہی رہو، اب میں اکیلی آگے جا رہی ہوں۔ اب شیما پوچھتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے 10 قدم دور کھڑی ہو گئی، وہاں کوئی شخص ملے، ان کو کہا جاؤ اندر جا کر محمد بن عبداللہ کو کہو، محمد بن عبداللہ کو کہو بہن آئی ہے۔ کون آئی ہے؟ کتنے زمانے کے بعد، کہاں دودھ پینے کے وقت کی ملاقات اور اب کی ملاقات، یعنی کئی سال گزر گئے، کہا جا کر کہو بہن شیما آئی ہے۔ تو جن کو کہا نا، انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے، آپ واپس جائیں۔ تو شیما نے کہا آپ پیغام تو پہنچاؤ، پیغام پہنچا دو، وہاں سے منع کر دیں گے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن جواب تو لے کر آؤ۔ اوہ میرے دوستو، دل کو رلا دینے والی بات ہے، جہاں ہمارے نبی کو پیغام ملا، اور ہمارے نبی کچھ بھی کام میں ہوں گے اور پیغام ملا کہ شیما میری بہن آئے، اوہ ہمارے نبی کے آنکھوں میں اس وقت جو آنسو کی لڑیاں آئی ہے، اور کھڑے ہو گئے اور سیدھے اپنی چادر مبارک جو آپ کے کندھے مبارک پر تھی اس کو اٹھایا اور دروازے کے باہر آئے اور دیکھا، شیما کو دیکھا، کہا آؤ میری بہن آ جاؤ، اور کہا چادر بچھا دو۔ ہمارے نبی نے چادر بچھایا، کہا شیما زمین پہ چل کے نہیں آؤ گی، میری چادر ہوگی، اس پر تمہارے پاؤں ہوں گے اور تم چلتے ہوئے میرے پاس آؤ گی۔ یہ کہہ کر تو شیما پہلے تو گھبرائی، کہا نہیں محمد تم میرے پاس، کہا نہیں مجھے تم کو میری چادر پہ سے ہی چل کر آنا ہوگا۔ خیر آئے، اس کے بعد میں کیا ہوا معلوم، شیما تھوڑی گھبرا رہی تھی، بھئی کوئی بھی گھبرائے، اتنے بڑے رعبدار چہرے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی نے ہنسانے کے لیے کیا کیا، اپنا یوں کندھے کو یوں اٹھایا، کہا دیکھو یہ نشان دکھا، یہ نشان دکھتا ہے؟ شیما نے کہا دکھتا، بچپن میں تم نے کاٹا تھا، بچپن میں ہم کھیل رہے تھے تو میں نے تم کو دھکا دیا تھا، تم نے مجھے یہاں کاٹا تھا، وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ اور ہمارے نبی نے روتے روتے کہا شیما روزانہ وہ نشان دیکھ کر تمہیں یاد کرتا ہوں، روزانہ وہ نشان دیکھتا ہوں اور تمہیں یاد کرتا ہوں کہ میری بہن ہے شیما، لیکن پتہ نہیں کہ کہاں ہے، کبھی مجھے جبرائیل نے بھی نہیں بتایا کہاں چلے گئے، کیا معاملہ ہے، لیکن یہ نشان دیکھ کر تمہیں بس شیما نے جب یہ نشان دیکھا تو شیما بھی روئی، بہت دیر تک باتیں ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن اب جانے نہیں دوں گا، اب جانے نہیں دوں گا، اب تم میرے پاس رہ جاؤ گی اور جو چاہیے تمہیں میں دوں گا۔ شیما نے کہا نہیں، میں وعدہ کر کے آئی ہوں، میں میرے قبیلہ بنو سعد والوں سے وعدہ کر کے آئی ہوں، وہاں کھانے کے لالے ہیں، وہاں بھوکے ہیں، غریب ہیں، میں وہاں کا وعدہ کر کے آئی ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اور فرمایا جتنے مدینہ والے ہیں، جس کے پاس جو ہو، آج میری بہن آئی ہے، ان کے دامن کو بھر دیا جائے۔ آپ سوچو کتنے لوگ آئے ہوں گے اور کتنا ہدیہ آیا ہوگا، کتنا تحفہ آیا ہوگا، اونٹ کے اونٹ تحفے سے بھرے جا رہے۔ جب سارے اونٹ تحفے کے بھر گئے، ہمارے نبی نے فرمایا شیما جتنے گھنٹے آرام کرنا ہے آرام کرو، سامان ہے میں تمہاری خدمت کروں گا۔ شیما نے کہا نہیں ہم کو جلدی جانا ہے، لیکن شیما نے کہا میں جا رہی ہوں، لیکن میرے بھائی ایک کام کرو نا۔ کہا کیا کام کرو؟ کہا
کا جو کلمہ تم نے پڑھا وہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دو نا. یعنی اب تک جو بھائی بہن کا معاملہ تھا، ہمارے نبی جانتے تھے کہ میری بہن ایمان والی، کہ کلمہ تو اب پڑھ رہی ہے نا، اب پڑھ رہی ہے، جب سارا سامان آ گیا تب کلمہ پڑھ رہی ہے. تو ہمارے نبی نے تو ایک کافرہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا. بس ہمارے نبی نے جیسے دیکھا کہ شیما نے کلمہ پڑھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ایک بھائی کے ذریعے سے بہن کو جہنم سے آزاد کر دیا. اس کے بعد اب سننا جو معاملہ، اب ایک اونٹ لایا گیا، کیونکہ سارے اونٹوں پر تو سامان لدا ہوا تھا. ایک اونٹ لایا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اونٹ تھا. اتنا پیارا اونٹ لایا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا شیما بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لے. اب اونٹ بیٹھا ہوا ہے تو شیما بیٹھنے جا رہی ہے. ہمارے نبی نے کہا نہیں ایسے نہیں بیٹھو گی، ایسے نہیں. ہمارے نبی ایسے بیٹھ گئے، ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں تھوڑا اوپر. کہا شیما تیرا ایک پاؤں میرے ہاتھ پر ہو، میرے پاؤں پر ہوگا، اور دوسرا پاؤں میرے یوں ہاتھ پر ہوگا، اور اس طرح تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گی. تو شیما نے کہا نا، جب محمد بن عبداللہ کہتی تھی تو آپ کے چادر پر آنے شرم آتی تھی، اب محمد الرسول اللہ کہتی ہوں تو رسول کا پاؤں نیچے میرا پاؤں پر، رسول کا ہاتھ نیچے اور میرا پاؤں پر. ہمارے نبی نے کہا نہیں، آج تیرا پاؤں مبارک میرے پاؤں مبارک پر اور تیرا دوسرا پاؤں میرے ہاتھ مبارک پر، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر بھائی کو پتا چلے کہ بہن کا مقام کیا ہوتا ہے، اور قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محبت کس کو کہا جاتا ہے. میرے پیاروں، اس طرح ہمارے نبی نے بٹھایا. اچھا بٹھا تو دیا تو شیما روتے روتے، عورت تھی نا، روتے روتے مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی. ہمارے نبی کو وہ سمجھی کہ ابھی ہمارے نبی جا رہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں دوسری عورتیں کہاں ہیں؟ کہا مسجد قباء کے پاس. ہمارے نبی نے فرمایا تیرے اونٹ کی رسی میں پکڑوں گا، مسجد قباء تک تجھے لے کر جاؤں گا. میرے دوستو 4-5 کلومیٹر تک ہمارے نبی چلتے گئے، خود بھی روتے گئے، شیما بھی روتی گئی، خود بھی روتے گئے، شیما بھی روتی گئی. جب مسجد قباء آئی اور ساری عورتوں نے جب سامان دیکھا، ساری عورتوں کی عقلیں حیران ہو گئی، اور شیما نے آ کے جو اپنے بھائی کے بارے میں روتے روتے سنایا. اور جب وہ قافلہ روانہ ہوا، ہمارے نبی اور صحابہ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک قافلہ نگاہوں سے دور نہیں نکل گیا. اور پھر ہمارے نبی انکوائری کرتے گئے میری بہن کا کیا حال ہے، میری بہن کا کیا حال ہے. پتا چلا کہ شیما مکہ پہنچی، مکہ مکرمہ سے اپنے قبیلہ پہنچی، اور اپنے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کی کہ 48 گھنٹے میں 370 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. یہ ہے محبت میرے پیاروں. آج ہم لوگ کو محبت، بہن تو دور کی بات، ماں سے محبت کرنا ہو تو بیوی سے ڈر لگتا ہے، ابا سے محبت کرنا ہو تو ڈر لگتا ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہاں یہ ہے، پریشر تو ہے گھر میں. آج بڑا پریشر ہوتا ہے گھر میں کہ بھائی اگر بہن کو کچھ دے دے اور بیوی نے دیکھا، گھر میں کربلا کھڑا ہو جاتا ہے، ماتم کھڑا ہو جاتا ہے کہ آج تک بیوی کو نہیں دیا اور کس کو پہنچایا؟ اس کی کون ہو گئی؟ ننند ہو گئی نا. ہاں بہن کو پہنچایا، ماں کو پہنچایا. اور جیسے میں نے کہا نا کہ اگر کسی کو اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کرنا ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے، لیکن آج جمعہ میں وہ ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اب سے میں سچ بولوں گا. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، بولو سچ بول. حالات آئیں گے، حالات آئیں گے، لیکن ہم کیا بولیں گے؟ سچ بولیں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2، کسی کو دھوکا نہیں دے. اگر آپ نے کسی کا قرضے میں پیسہ لیا ہوئے نا، اگر اللہ نے دیا ہے نا، جا کے دے دو. ارے بولو جا کے دے دو سب. کیونکہ آپ نے اگر قرضہ لیا ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ، تو آپ کے پاس نیا موبائل آیا، وہ کیسے آیا؟ آپ کے پاس اچھا چشمہ کیسے آیا؟ آپ کے پاس اچھی گھڑی کیسے آئی؟ آپ کے پاس اچھی بائک کیسے آئی؟ جو چیز آپ کے پاس آئی ہے، اگر اسی کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے اور وہ دے دیتے تو ہمارا نام دھوکے والوں میں نہیں ہوتا. اور یاد رکھنا، جو دھوکہ دیتا ہے نا، اللہ فرماتے مرنے سے پہلے تو بھی بہت بڑا دھوکہ کھائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو سچ بولیں گے. نمبر 2 بولو دھوکہ، اور نمبر 3 آپس میں محبت. کسی سے بات نہیں کرتے ہو، کر لو بات. ٹھیک ہے، ہاں بہت سارے ہوتے ہیں، پڑوسی سے بات نہیں کر رہے، چچا سے بات نہیں کر رہے، خالہ سے بات نہیں کر رہے، پھوپھو سے بات نہیں کر لو، جا کے بات کر لو. اب یہ سوچنا ان کی غلطی کہ میری غلطی، تو شیطان کبھی بھی آپس میں ملنے نہیں دے گا.
بولو شیطان کبھی بھی آپس میں ملنے نہیں دے گا. سوچ لے, اس کی غلطی میری غلطی, میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں. میں جاؤں گا اور یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ وہ میرے بڑی عمر کا یا چھوٹے عمر کا, میں جا کے میں معافی مانگوں گا. اچھا یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ سامنے والا معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. میرا کام ہے معافی مانگنا, اور اللہ کی قسم آپ معافی مانگ لو, ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے واسطے معافی مانگے گا اللہ اس کو عزتوں ہی عزتوں سے مالا مال کر دے گا. اور جب ہمارے نبی کہہ دے عزت ملے گی, تو دنیا کا کوئی راندر والا یا کوئی سورت والا یا کوئی انڈیا والا ہماری عزت کو ختم کر سکتا؟ اس لیے 3 کام کرنا, اور 3 کام کرنے کے لیے میں نے کہا نا, ایک کام کرو آٹومیٹک 3 کام آئیں گے. سچ بولتے ہو جاؤ گے, دھوکہ نہیں دو گے, محبت کرو گے. اور وہ کام کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جتنے دین کے شعبے ہیں آٹومیٹک ہمارے اندر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ بہت زیادہ ایمان کے شعبے, ایمان میں کتنے شعبے ہیں؟ بخاری شریف میں الایمان بضع و ستون شعبہ, بخاری شریف میں لکھا ایمان کے 60 شاخیں ہیں. کسی روایت میں لکھا ایمان کی 70 شاخیں ہیں, کسی میں لکھا ایمان کے 80 شعبے. ارے بھائی اتنے شعبے پر کب عمل کریں گے؟ بہت آسان طریقہ بتایا, 5 وقت کی نماز پڑھ لیں, آٹومیٹک پورا دین اور شریعت ہمارے اندر آئے گی. تو کون کون تیار ہے؟ چلو وقت ختم ہو رہا ہے, کون کون تیار ہے؟ سب پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ وہ تینوں باتیں ہماری زندگی میں آئے گی. اور میرے دوستو, جو میں نے حضرت شیمہ کا واقعہ سنایا, واقعتاً ہمارے دل کو ہلانے والا واقعہ ہے. اگر ہم اپنی بہن سے غلط سلوک کرتے ہو, بھائی سے, ماں سے, ابا سے, خاندان سے, دنیا والوں کے سامنے اچھے بنتے ہو اور گھر میں اور خاندان میں ہم برے ہو, تو سمجھنا اس سے بڑا برا آدمی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہم سب ارادہ کر کے چلے, تھوڑا اپنے اوپر مار پڑے گی, لیکن انشاءاللہ وہ مار آگے چل کر ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.